أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. ذی وقار اہل علم، جس موضوع سے متعلق آج مختصراً گفتگو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کتب ستہ کے جو روات ہیں ان میں خواتین کا کتنا حصہ ہے، اور جتنی عدد میں خواتین ہیں ان کی مرویات کتنی ہیں، گویا کہ ان کی اشتراکت کتنی ہے، ان کا حصہ کتنا ہے، اور پھر ان کا رتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی روایات سے امت نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ کس حد تک معاون ثابت ہوئی ہیں شریعت کے علم کو آگے بڑھانے میں. یہ گویا کہ خلاصہ ہے آج کے اس نشست کا انشاءاللہ. اس سلسلے میں آغاز میں ایک بات یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہماری جو چہارشویں والی کلاس ہے، مجھے ہمیشہ یہ اس لیے کہنا پڑتا ہے تاکہ یہ بات نہ آئے کہ جو ہے وہ جز جیسے قابل ذکر تھا اور وہ ہمارے درس میں نہیں آیا. وہ بات بڑی اہم تھی جو ہمارے موضوع میں شامل نہیں تھی. دراصل یہ درس ہی ایسے ہے، چہارشویں والا جو درس ہے جو اللہ کے توفیق سے پابندی سے چلا آ رہا ہے، اس میں میرا مقصود یہ ہے کہ یعنی ایک طرح سے ہمارا ذہن بنے، ایک طرح سے یعنی ہماری فکر مضبوط ہو، سوچنے کا انداز ہمارا عمدہ ہو، عالی ہو، اور ایک فکرہ ہمیں مل جائے، ایک سوچ ہمیں مل جائے. یہ میرا بنیادی طور پر مقصود رہتا ہے. تو آج کا جو درس ہے اس کو اگر ہم پھیلا کے پیش کریں گے، اور حق ہے کہ اسے پھیلا کے پیش کیا جائے، اسے مفصل پیش کیا جائے، لیکن میں آپ کو ایک رخ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہے یعنی کتب ستہ سے متعلق یعنی عمومی طور پر حدیث نبوی کی خدمت میں خواتین کا کیا حصہ رہا ہے، خصوصیت کے ساتھ کتب ستہ سے متعلق. آپ دیکھیے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احادیث نبویہ کو یعنی ایک اساسی حیثیت دی ہے شرعی اعتبار سے. یعنی شریعت میں کتاب و سنت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، ایک اساسی حیثیت ہے اس کی احادیث نبویہ کی. اللہ رب العالمین نے جہاں اس کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیشتر صحابہ کا انتخاب فرمایا جو لکھا کرتے تھے وحی کو اور پھر اس کو یاد بھی کر لیا کرتے تھے. حدیث نبوی کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کے اقوال کو سنتے تھے، آپ کے افعال کو دیکھتے تھے، آپ کے سامنے کوئی معاملہ ہو رہا ہے اسے بھی ضبط کرتے تھے اور ساتھ میں لکھتے بھی تھے. آغاز میں رسول اللہ نے منع کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وجہ تھی کہ کہیں اختلاط نہ ہو جائے کتاب و سنت میں، قرآن اور حدیث میں. پھر اللہ کے رسول نے اجازت دی، بلکہ جو ہے صحابہ نے لکھا اس کو. ابو ہریرہ حافظ حدیث ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ان سے بھی زیادہ احادیث لکھی ہوئی تو یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس تھی رضی اللہ عنہما. خیر، مجھے بتانا مقصود یہ ہے تمہیدی ان کلمات میں کہ جس طرح سے مرد حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو سنا، یاد کیا، لکھا، ویسے ہی خواتین کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور دیگر صحابیات کا اس میں بڑا رول ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قریب سے دیکھا. ازواج مطہرات نے تو گھر کے اندر بھی دیکھا، سفر میں دیکھا، ہر معاملے میں. صحابیات اپنے گھر کے نجی مسائل آپ کے پاس لے کے جاتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے کتب ستہ دیکھیں اور مسند احمد دیکھیں، اس میں مسانید اٹھا کے دیکھ لیجئے خواتین کی کتنی مسانید ہیں. مسند ابی یعلا دیکھیں، دیگر احادیث کی کتاب دیکھیں. حتیٰ کہ محدثین نے جو اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ کے نام پر جو احادیث جو ہے انہوں نے درج کیا ہے، ان میں آپ دیکھیں یعنی کتنے خواتین کے نام آپ کو مل جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت ہی معروف ہیں. خواتین یعنی احادیث پڑھایا کرتی تھی، سکھایا کرتی تھیں، بلکہ املا کروایا کرتی تھیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدراک صحابہ پر بہت معروف ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خواتین کا بھی ایک بڑا حصہ رکھا ہے شریعت کے تحفظ میں. میں بات کو پھیلائے بغیر بالذات میں کتب ستہ سے متعلق گفتگو کرتا ہوں. آپ دیکھیے کتب ستہ سے متعلق ہم نے چند ماہ پہلے آپ کے سامنے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جو ہے کتب ستہ یہ اصطلاح جو کیوں کر وجود میں آئی اور کن اصحاب علم نے کتب ستہ کی انہی 6 کتابوں کا انتخاب کیا اور ان میں کیا مواد ہے، کیا ترتیب ہے، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. تو چونکہ اس کا اپنا ایک مقام ہے کتب ستہ کا، تو کتب ستہ پر ہر ناحیے سے کام کیا گیا. اگر کسی وقت میں اللہ توفیق عطا فرمائے
فرمائے مجھے اور آپ کو، ہم مشترکہ طور پر اس کام کو انجام دیں کہ صرف کتب ستہ سے متعلق یعنی کس قدر کام کیا گیا ہے، کتنا تنوع ہے اس کے رجال، اس کی اسانید، اور جو ہے اس کی شروحات، اور طرح طرح کے، سمجھ رہے ہیں نا آپ، تو اس پر جو کام کیا گیا ہے، اگر ان کتابوں کو اکٹھا کیا جائے، اس کا جو تنوع بیان کیا جائے کہ یہ ایک نوعیت، یہ ایک نوعیت، یہ ایک نوعیت، تو پتہ نہیں کتنی قسمیں اس کی بن جائیں گی، اور کتنا احاطہ مطلب کہ کتنی مقدار میں کتابیں جمع ہو جائیں گی کتب ستہ سے متعلق، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے۔ بہرحال تو کتب ستہ سے متعلق جو خواتین کا جو کردار ہے اسانید کے طور پر احادیث کو ہم تک پہنچانے میں، تو اس سلسلے میں جو معاون کتابیں ہیں وہ ایک تو حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کا جلیل القدر کام ہے جو تحفۃ الاشراف یعنی وہ کتاب ہے، اور تہذیب الکمال فی اسماء الرجال۔ پھر اس پر ان کو رکھ کر کے جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں، خاص کر تقریب التہذیب اور اس سے قبل تہذیب التہذیب وغیرہ، حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کا بھی جو کام ہے یعنی تہذیب الکمال فی اسماء الرجال پر، یا تحفۃ الاشراف سے متعلق جن اصحاب علم نے بعد میں کام کیا، یہ کتابیں ہمارے اس موضوع کے لیے یعنی سب سے زیادہ معاون ہیں، سب سے اہم ہیں۔ کتب ستہ میں جو کل خواتین کی جو مرویات ہیں، جس کی عدد بتائی جاتی ہے وہ ہے 2764، اور اس میں صرف صحابیات کی جو مرویات ہیں، صرف صحابیات کی، یہ تو میں نے کل خواتین کی عدد بتائی، میں نے صرف خواتین کی جو مرویات ہیں 2539 یعنی 30/9، 2530/9، اور ان میں سے غیر مکرر اگر تکرار کو نکال دیا جائے، جیسے ایک حدیث مان لیجئے کہ ام المؤمنین عائشہ سے بھی مروی ہے، اور جو ہے یعنی دیگر صحابیات سے بھی مروی ہے، تو بغیر تکرار کے 1272 حدیثیں ہیں، جن میں 1088 حدیثیں صحیح ہیں سندن، جنہیں اصحاب علم نے سندن صحیح کہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ خواتین کی جو مرویات ہیں، خاص کر صحابیات کی اگر بات کرتے ہیں، یا کل خواتین کی 1000 سے متجاوز ہیں، 1272، اور ان میں سے 1088 صحیح ہیں، یعنی 2 ثلث سے بڑھ کر کے احادیث جو ان خواتین سے ہم کو ملتی ہیں وہ سندن صحیح ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی بیشتر روایات ایسی ہیں جس میں خواتین مرد حضرات کے ساتھ بھی یعنی ان کا اشتراک ہے، یعنی ایک حدیث ام المؤمنین عائشہ سے بھی ثابت ہے، ابو ہریرہ سے بھی ثابت ہے، اور فلاں سے بھی ثابت ہے، لیکن بغیر تکرار کے میں بات بتا رہا ہوں کہ 1272 میں 1088 اگر حدیثیں صحیح ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے جو خواتین کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دین کا اتنا بڑا حصہ ہم تک پہنچایا۔ اور ان میں 225 حدیثیں وہ ہیں جو یعنی صحابیات کے علاوہ جو تابعیات ہیں، ان میں بھی کبار، صغار، اوساط، اور پھر بعد کی جو ہیں، ان سب سے ملی جلی روایات ہیں جو تقریباً 225 کے عدد کے اعتبار سے ہیں۔ جیسے جیسے طبقہ کے اعتبار سے درجہ طبقہ نیچے جاتا ہے، صحابیات کے بعد تابعیات وغیرہ نیچے، ویسے ویسے خواتین کی عدد کم ہوتی جاتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یقیناً اسباب بہت ہیں، میں بس اختصار کے طور پر ایک سبب کبھی درمیان میں بتا دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، لیکن یہ اس کا ایک حصہ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے یعنی کتب ستہ میں صحابیات کی کیا مرویات ہیں، اور جو ہے یعنی تابعیات کی کتنی مرویات ہیں۔ صحابیات کی جو مرویات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں، یعنی حافظ ابو الحجاج المزی نے رحمہ اللہ تحفۃ الاشراف میں نے تو عدد بتائی ہے، مرویات کی عدد بتائی ہے میں نے۔ ابھی صحابیات کی عدد، کتنے صحابیات کی روایات ہیں کتب ستہ میں، حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے تقریباً 112 صحابیات کی اس میں جو ہے یعنی ترتیب ذکر کی ہیں تحفۃ الاشراف میں، اور کچھ مختلف ہیں، کل ملا کر کے 112 سے لے کر کے 120 کے درمیان کے آس پاس ہیں جو صحابیات کی روایات ہم تک پہنچتی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 31 صحابیات کی روایت لائے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ 30 اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ 75 صحابیات کی روایت ہیں، اور امام ترمذی رحمہ اللہ 46، امام نسائی رحمہ اللہ 65، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ 60۔ اس لیے کہ امام بخاری امام مسلم کم اس لیے لائے ہیں کہ ان کی شروط معروف ہیں، بہت قوی ہیں اور معیاری ہیں، تو اس اعتبار سے کچھ احادیث ایسی ہیں جو آپ کی شرط پر نہیں تھی تو آپ نہیں لائے ہیں، اور کچھ صحیح بھی تھی تو آپ نے نہیں لائے ہیں، کیونکہ آپ نے پوری صحیح احادیث کا استیعاب کرنا، احاطہ کرنے کا آپ نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور نہ آپ نے کوئی ایسا آپ کی تدبیر تھی۔ تو بہرحال یہ کتب ستہ سے متعلق صحابیات کی مرویات کا ایک شمارہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا یعنی عظیم الشان معاملہ ہماری ان خواتین سے کروایا ہے، صحابیات سے، تابعیات سے۔ جہاں تک مسئلہ تابعیات کا ہے
تو ان کی جیسے کہ میں نے کہا کہ 225 ان کی روایات ہیں تابعیات میں، اور ان میں بھی کبار تابعیات ہیں، پھر جو ہے عدد ایسی بڑھتی ہیں۔ آپ ابن حجر رحمہ اللہ جو تقریب التہذیب میں کتب ستہ کے جتنے بھی روات ہیں، ابھی جو شیخ ابو الاشبال شاغف رحمہ اللہ جن کا قریب میں بھی انتقال ہوا ہے، تو ان کا جو ان کی جو ترقیم ہے تقریب التہذیب میں کتنی ہے؟ 8,000 کتنی ہے؟ 8,900 8,923 8,923 یا 8,623 ہے۔ تو اس میں اتنی جو بڑی 8,923 ہے غالباً، تو اس قدر عظیم ترقیم ہے، آپ اندازہ لگے اتنے روات ہیں۔ ان میں سے 301 خواتین کی عدد ہے۔ ان میں صحابیات کا اگر جو ابھی آپ کے سامنے حصہ رکھا گیا ہے، اس کے بعد جو تابعیات ہیں ان کی جو عدد ہے جن سے ہم کی روایتیں ملتی ہیں، جن میں وہ منفرد ہیں، ان کی بھی بڑی عدد ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، یعنی جو ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں اور تحفۃ الاشراف میں، جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کی مدد سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ تو یہ جو تقریب التہذیب کی ابھی میں نے بات کی کہ اس میں جتنے بھی روات ہیں ان میں سبھی روات کو طبقات میں بانٹا گیا ہے۔ سب سے پہلا طبقہ ہے کس کا؟ صحابہ کا، اور اس کے بعد دوسرا طبقہ کس کا ہے؟ کبار تابعین کا۔ تیسرا طبقہ کس کا ہے؟ اوساط تابعین کا۔ چوتھا طبقہ کس کا ہے؟ اوساط تابعین کے علی الفور جو بات کا طبقہ آتا ہے، الطبقہ التی تلی الوسطی من التابعین۔ پانچواں طبقہ کس کا ہے؟ صغار تابعین کا۔ چھٹواں طبقہ کس کا ہے؟ الذین عاصروا صغار التابعین، جو صغار تابعین کی معاصرت کی ہے۔ پھر ساتواں طبقہ کس کا ہے؟ کبار اتباع تابعین کا۔ آٹھواں طبقہ کس کا ہے؟ اوساط کا۔ نواں کس کا ہے؟ صغار کا۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ تو ان طبقات کو سامنے رکھیے۔ صحابیات سے متعلق تو گفتگو ہو چکی ہے۔ اگر تابعیات کی بات کرتے ہیں، کبار تابعیات کی اگر بات کرتے ہیں، تو ان کی جو عدد ہے جو ابو الحجاج المزی نے ذکر کی ہے، ان کی عدد ہے 15 کی عدد 15 کہہ رہا ہوں، عفواً 8 کی عدد ہے۔ 8 ہیں جن میں سے جو کبار تابعیات میں سے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو اوساط تابعیات ہیں ان کی عدد ہے 46، بڑی تعداد ہے۔ اور اس کے بعد جو اوساط تابعین کے بعد جو اس کے بعد کا جو چوتھا طبقہ ہے، یعنی الطبقہ التی تلی الوسطی من التابعین، اوسط تابعین کا علی الفور کا جو طبقہ ہے، ان میں تقریباً انہوں نے جو ہے جو عدد ذکر کی ہے 23 کی عدد ہے۔ اس کے بعد جو پانچواں طبقہ ہے صغار تابعیات کا، اس میں صرف 5 خواتین کے نام ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو چھٹواں طبقہ ہے، یعنی الذین عاصروا صغار التابعین، جو تابعیات جو صغار تابعیات کی جن کو معاصرت ملی ہے وہ 10 ہیں، اور 7ویں طبقے میں بھی 10 نام ذکر کیے ہیں، اور 8ویں طبقے میں صرف ایک نام ام غریب، کیا نام تھا ان کا؟ ام غراب، ام غراب، یعنی طلحہ ام غراب۔ آپ سنن ابی داؤد دیکھ سکتے ہیں ان کی روایت ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت پر جو ہے ذوف کا حکم لگائے ہیں۔ تو بہرحال جو طلحہ ام غراب جو ہیں یہ 8ویں طبقے کی ہیں، اور پورے 8ویں طبقے میں ایک ہی نام ہے۔ 9ویں طبقے میں 10ویں طبقے میں خواتین میں سے کسی کا نام نہیں ملتا ہے، یعنی کتب ستہ کے روات جو مؤلفین ہیں ان کے اساتذہ کے اساتذہ میں خواتین کے کسی کے نام نہیں ملتے ہیں پوری کتب ستہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ بات۔ تو یہ ایک یعنی بڑا حصہ ہے جو اللہ رب العالمین نے خواتین کے ذریعے سے یعنی یہ حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں، کتب ستہ کے حد تک میں نے بات کی ہے۔ یہ تو طبقات کی بات ہو گئی، عدد کی بات ہو گئی۔ جہاں تک مسئلہ درجے کی اگر بات کرتے ہیں، ان کا مقام مرتبہ، ان کا علمی وزن کی اگر بات کرتے ہیں، تو اس میں بڑی باریکی ہے۔ مردوں کی طرح ایسا موازنہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے درجے کی بات کرتے ہیں، علمی معیار کی اگر بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلا طبقہ آتا ہے صحابہ کا، صحابیات کا۔ ان سے متعلق تو کوئی گفتگو ہی نہیں کی جائے گی۔ الصحابۃ کلھم عدول رضی اللہ عنہم، اللہ رب العالمین نے ان کی تعدیل کر دی ہے، ان کی عدالت اللہ نے بیان کر دی ہے۔ صحابہ سے متعلق، صحابیات سے متعلق تو اجماع ہے، مجمع علیہ مسئلہ ہے یہ، اس میں کسی طرح کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست روایت کرتی ہوں یا کسی کی وساطت سے، جیسے ہم کہتے ہیں مراسل الصحابتی حجہ، اس لیے کہ صحابی کی جو جہالت ہے لا یضر، یعنی جہالت الصحابی لا تضر۔ تو ان قواعد کی روشنی میں صحابیات سے متعلق تو گفتگو ہی نہیں کی جائے گی۔ صحابیات کے علاوہ کبار تابعیات سے لے کر کے جو میں نے ابھی 8ویں طبقے تک کی جو ہم نے آپ کے سامنے جو عدد آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کا جو یعنی جو علمی وزن ہے، ان کا جو درجہ ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ وہ ہے جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقہ،
اور یہ بیشتر عدد ان کی ہے جو طبقہ ثانیہ اور طبقہ ثالثہ کی ہیں، یعنی کبار تابعیات اور اوسط تابعیات کی۔ کل ملا کے یہ 15 ہیں جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی صحابہ کے علاوہ، صحابیات کے علاوہ جو تابعیات ہیں اور ان کے بعد کا جو درجہ ہے دوسرا اور تیسرا طبقہ، جن کو ابن حجر نے ثقہ کہا ہے، وہ 15 کی عدد ہے۔ اور جن کو ابن حجر رحمہ اللہ نے مقبولہ لکھا ہے کہ مقبولتن، یعنی اذا طبعت مقبولتن والی جو بات لکھی ہے وہ 33 ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی خواتین ہیں ان سب کو ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لا يعرف حالها لا يعرف حالها لا يعرف حالها، یعنی مستورہ، لا تعرف یا لا يعرف حالها، یہی تعبیر ہے۔ تقریباً صحابیات کی عدد کو نکال دیجیے آپ، 301 جو بچتے ہیں تقریباً خواتین کا جو پورا حصہ ہے، ان میں سے صحابیات کو نکال دیجیے، اور ثقاتن جن کو کہا گیا ان کو نکال دیجیے، جن کو مقبولتن کہا گیا ہے ان کو نکال دیجیے۔ بقیہ کی جو عدد بنتی ہے یا تو لا يعرف حالها یا تو لا تعرف لکھتے ہیں، یا نہیں تو پھر کیا لکھتے ہیں اس سلسلے میں کہ مجہولہ۔ تو یہ ایسا کیوں ہے معاملہ؟ وہ اس لیے کہ ایک تو آپ طبقات کی بات کیجیے، کس کی؟ طبقات کی بات کیجیے۔ پہلے طبقے میں صحابیات کے طبقے میں کتنی بڑی عدد ہے، پھر اس کے بعد تابعیات میں پھر نیچے جاتے ہیں تو عدد کم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھیں وہ رسول اللہ سے براہ راست دین لیتی تھیں، سیکھتی تھیں، اور ان میں سب سے بڑا کردار تو ازواج مطہرات کا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں خواتین کی جتنی مرویات ملتی ہیں ان میں 2 سے بڑھ کر کے خود ام المومنین عائشہ کی مرویات ہیں رضی اللہ عنہا۔ تو یہ خود رسول اللہ سے دین سیکھا انہوں نے، ازواج مطہرات ہیں آپ کی، اور دیگر صحابیات ہیں۔ اور اس کے بعد کے زمانے میں ایک تو صحابہ ادھر ادھر پھیل گئے، تابعین پھیل گئے، اور جو ہے رحلات کا زمانہ تھا، وہ رحلہ کرتے تھے، علم کے لیے سفر کرتے تھے، تو پھر خواتین تو گھروں میں رہتی تھی نا، خواتین تو گھروں میں رہتی تھیں، علم تو ہوتا تھا ان کے پاس، انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو اس حد تک سکھایا انہوں نے۔ بہت کم تھیں جن کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں مسجدوں میں، بہت کم۔ تو ایسے میں جو ہے مرد حضرات کا غلبہ اس میں زیادہ رہا۔ جیسے جیسے طبقہ بڑھتا گیا، نیچے آتا گیا، یعنی تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، پانچواں طبقہ، تو پھر خواتین کا جو معاملہ رہا ہے وہ سکیڑتا گیا وہ۔ اور یہ تو میں نے طبقے کی بات کی۔ جہاں تک درجے کی ہم بات کرتے ہیں، ثقاتن وغیرہ آپ انہی کو دیکھ سکتے ہیں جو تابعیات ہیں، کبار تابعیات یا اوسط تابعیات، اس لیے کہ ان کا علم، ان کا جو معاملہ، ان کی شخصیتیں واضح تھی، معروف تھیں۔ لیکن بات کے اعتبار سے چونکہ بیشتر خواتین گھروں میں رہتی تھیں، صاحب علم ہونے کے باوجود، خوب علم رکھنے کے باوجود بھی گھروں میں رہتی تھیں۔ امام مالک کی آپ بیٹی کو لے لیجیے، فاطمہ کو، ان کے بارے میں معروف ہے ان کا علمی وزن کیسے تھا۔ وہ اپنے والد محترم کو جو دروازہ کھٹکھٹاتی تھی جب ان سے کوئی چوک ہو جاتی تھی۔ سعید بن مسیب کی بیٹی معروف ہے، لیکن ان سب کا جو معاملہ ایسا نہیں ہے نا جیسے ام المومنین عائشہ کا ہے یا ان کے شاگردہ عمرہ بنت عبد الرحمن کا ہے، تو سب کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو کچھ خواتین ایسی ہیں جو بڑی نمایاں، جیسے حفصہ بنت سیرین ہیں، بہت معروف، تو ایسے کم خواتین ہیں۔ لیکن اس کے بعد مقبولہ والی جو بات ہے، پھر جو ہے لا یعرف حالها والی جو بات ہے، اس لیے کہ ایک تو اہل علم ان کی کھوج میں رہتے نہیں تھے کہ کون ہے، کیا معاملہ ہے ان کا، کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی، جو ہے کن سے پڑھا انہوں نے، کیا مرویات ہیں ان کی، کن سے سیکھا انہوں نے، کتنا حافظہ ان کا مضبوط ہے، تو اس کھوج میں تو رہتے نہیں تھے، اور ان کی باتیں اتنی زیادہ واضح ہوتی بھی نہیں تھی، بتازی ہوگی آپ کو۔ تو یہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے، یہ اسباب تھیں جس کی وجہ سے ان کا دراسہ اتنا نہیں ہو پایا جیسے مرد حضرات کا دراسہ ہو پایا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا یہ معاملہ رہا۔ ایک تو طبقہ کے متعلق بات تھی، ایک تو اس سے متعلق بات تھی۔ یہاں ایک بات ہے جو بہت ہی قابل غور ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اہل علم کے اقوال کو، وہ یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال، اس میں انہوں نے جو مرد حضرات کے جو نام لکھے ہیں وہ تو تقریباً یعنی 95% حصہ انہی پر مشتمل ہے، میزان الاعتدال کا۔ اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے جس میں انہوں نے مستقل ایک فصل قائم کی کہ فصل فی النسوہ المجہولات، یعنی وہ خواتین جو مجہول ہیں ان کی بھی ایک فہرست آپ نے تیار کی۔ امام ذہبی کی میں بات کروں رحمہ اللہ، لیکن آغاز میں کیا لکھا معلوم ہے؟ امام ذہبی نے کہا کہ وما علمت، ان کا قول دیکھیں، وما علمت من النساء من اتہمت، کیا کہا آپ نے؟ وما علمت من النساء من اتہمت ولا من ترکوها، خواتین میں سے کسی ایک خاتون کو بھی میں ایسا نہیں جانتا ہوں جو متہم ہو، اور میں ایسی کسی خاتون کو نہیں جانتا ہوں جسے متفقہ طور پر محدثین نے ترک کر دیا ہو۔ وما علمت من النساء من اتہمت ولا من ترکوها، یہ آپ کا جملہ ہے۔ تو اس جملے کا مقصود کیا ہے؟ اس جملے کا مقصود یہ ہے، شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی جو جلد نمبر 1 ہے، حدیث نمبر 449 غالباً دیکھ لیجئے،
644 صفحہ نمبر ہے، پہلی جلد میں سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کی. اس میں ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یعنی ایک حدیث کی 1 سے 2 علتیں آپ نے بتائیں کہ یہ حدیث معلول ہے، اور جو ہے زاہد الکوثری کا جو ہے یعنی کس قدر جو ہے مطلب یعنی انہوں نے جان بوجھ کر کے اس سلسلے میں جو ہے مطلب صرف نظر کیا ہے. اور اس میں ایک بہت ہی واضح علت ایک یہ بھی تھی کہ ام عبد الجبار یہ بھی وہی ہے جو کہ مجہولہ ہیں، یعنی لا يعرف حالها. تو اس سلسلے میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، ساتھ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ کا جو قول ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں جو ابھی آپ کو میں نے پڑھ کر کے سنایا ہے، تو اس قول کو بھی ذکر کیا اور کہا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کے اس کلام کا مقصود یہ ہے کہ جس میں اس طرح کی خواتین ہوں جو مجہول خواتین ہیں، اس کا یہ مقصود نہیں ہے کہ لا يعرف وما علمت من النساء من اتهمت، اس کا یہ مقصود نہیں ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ اگر اس طرح کی خواتین کسی سند میں ہوں تو کہا کہ جو ہے وہ روایت کیا ہوگی، ان هؤلاء النساء ان احادیث هؤلاء النساء ضعیف ان حدیث هؤلاء النساء ضعیف، کہ ان خواتین کی جو مرویات ہیں وہ کیا ہیں، ضعیف ہیں. لیکنہ یعنی ایسا کچھ لفظ ہے یعنی غیر شدید، ایسا کچھ لفظ استعمال کیا آپ نے، یعنی اس میں شدت نہیں رہے گی، ولا نکارہ، بس اتنا مقصود ہے کہ وہ جو ذوف ہے بہت شدید ذوف نہیں ہوگا لیکن ہیں ضعیف روایتیں، یہ مقصود ہوتا ہے. یعنی اس قول کا جو امام ذہبی نے کہا رحمہ اللہ. شیخ عصام موسیٰ کی جو کتاب ہے نا الروض الدانی، جو اس میں نے شیخ البانی رحمہ اللہ کے متعدد اقوال نقل کی ہیں، اس میں بھی یہ قول موجود ہے، اور اصل میں تو میں نے وہیں سے لیا ہے قول، میں نے وہ جزاہ اللہ خیرہ شیخ عصام موسیٰ حفظہ اللہ نے جو وہاں پر ترتیب دی ہے. لیکن سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں آپ مراجعہ کیجئے، آپ کو مکمل جو ہے پوری تفصیلی طور پر گفتگو پڑھنے کا موقع ملے گا. یعنی ایک جس خاتون سے متعلق گفتگو ہوئی ہے وہ بھی پڑھنے کو ملے گا آپ کو، یہ بتانا مقصود ہے مجھے. یہاں ایک اور بات ہے جو بہت ہی قابل غور ہے، یعنی حدیث میں آگے ذکر کروں گا. ایک حدیث کے ضمن میں ایک حدیث کے متعلق جو ہے مطلب یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ہے ایک خاتون کی روایت ہے، لیں گے نہیں لیں گے، ایسی ایک بات آ رہی تھی یعنی محدثین کے پاس. وہ کیا کتنی درست ہے میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں ایک بات لکھی ہے اور بہت ہی وزن والی بات کہی آپ نے. کہا کہ لم ينقل، کتنی بڑی بات ہے. قاضی شوکانی نے کہا رحمہ اللہ نیل الاوطار میں کتاب العدد میں اٹھا کے دیکھیں آپ کہ لم ينقل عن احد من الائمہ انه رد خبر المرأة لکونها امرأة، یعنی اہل علم میں سے ایک عالم سے بھی یہ بات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے کسی حدیث کو رد کیا ہو محض اس بنیاد پر کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی ایک خاتون ہے. جیسے بولتے ہیں نا یہ ضعیف راوی ہے اس وجہ سے یہ حدیث مردود ہے، یہ جو ہے مطلب یہ راوی میں یہ ذوف کی یہ علت ہے، یہ سبب ہے، جیسے ہم بتاتے ہیں تو یہ حدیث مردود ہے، یعنی ناقابل عمل ہے، ناقابل احتجاج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک عورت ہے. ایسے کہا لم ينقل عن احد من الائمہ. کتنی بڑی بات کی قاضی شوکانی نے رحمہ اللہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے یہ. اب چلیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دیتا ہوں بطور مثال کی. وہ یہ ہے کہ یہ جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں اس میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو خواتین مردوں کی مشارکت کی ہیں، یعنی مرد حضرات نے بھی رسول اللہ سے ان احادیث کو بیان کی ہیں اور خواتین نے بھی ان احادیث کو ہم تک پہنچائی ہیں، گویا کہ دونوں ایک دوسرے کے مشارک ہیں. لیکن کچھ احادیث ایسی ہیں جس میں خواتین اکیلی ہیں، منفرد ہیں، ان کے بغیر دین کا وہ حصہ ہم کو ملا ہی نہیں اور مل ہی نہیں سکتا، انہی سے ملا ہے ہم کو. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ یعنی الیوم اکملت لکم دینکم کہا نا اللہ رب العالمین نے، اور اس دین کی تکمیل میں اللہ رب العالمین نے ان خواتین کے ذریعے سے وہ ایک شریعت کا بڑا حصہ ہم تک پہنچایا ہے، اور ان میں کوئی دوسرے شریک نہیں ہیں، وہ منفرد ہیں، وہ اکیلی ہیں، انہی سے وہ دین ملا ہے ہم کو. سبحان اللہ. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اور ایک قابل غور بات یہ بھی ہے کہ خواتین سے متعلق جو ہمیں مرویات ملتی ہیں صرف وہ ایسی نہیں ہے کہ طہارت سے متعلق یا جو ہے حیض اور نفاس سے متعلق، طلاق اور خلا سے متعلق نہیں، دین کے سبھی شعبہ جات سے متعلق ہمیں احادیث ملتے ہیں. عبادات، اخلاق اور جو ہے تفسیر سے متعلق اور رقاق سے متعلق اور اسی طرح سے جو ہے یعنی عقائد سے متعلق دیگر جو شعبہ جات ہیں، سبھی دین کے حصوں، سبھی مضامین، چاہے آپ یعنی جو جتنے بھی جو الجامع کی جو تعریف کی جاتی ہے، جو کتب الجوامع ہیں، ان میں آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا لیں آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے خواتین کو سبھی موضوعات میں برابر کا ان کا اللہ رب العالمین نے حصہ رکھا ہے.
لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ کچھ ایسی مرویات، کچھ ایسے مسائل ہیں جن میں خواتین یعنی وہ اکیلی ہیں، وہ منفرد ہیں، انہی سے ہمیں یہ دین ملا ہے۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، بس مجھے آپ کو ایک رخ دینا مقصود ہے سمجھنے کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک صحابیہ ہیں، فریعہ نام ہے ان کا، فریعہ بنت مالک بن سنان، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی سگی بہن ہیں آپ، فریعہ بنت مالک۔ ان کے جو شوہر تھے وہ ان کے کچھ غلام، سنن ابی داؤد کی روایت ہے کتاب الطلاق کے، واقعہ سن لیجیے کہ ان کے جو شوہر تھے، ان کے جو غلام تھے، غلام جو ہے بھاگ گئے اور غلاموں کی تلاشی میں نکلی اور ایک علاقے میں گئے، تو وہاں پر کیا ہوا کہ جو ہے ان غلاموں نے ان کو قتل کر دیا اور اس کی خبر ان کو پہنچی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ کے رسول، میرے شوہر نے نہ جو ہے میرے لیے کچھ گھر چھوڑ کے گئے ہیں، نہ میرے لیے کچھ نہ نفقہ دے کے گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤں، میرے ماں باپ کے گھر، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، آپ کے لیے اجازت ہے، آپ چلے جائیے۔ تو یہ مسجد نبوی سے ہوتے ہوئے آگے جا رہی تھیں اور گزر ہی رہی تھی، اللہ کے رسول نے دوبارہ بلایا ان کو، بلا کے کہا کہ کیا کہا تھا آپ نے، ذرا دوبارہ کہیں مجھ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوری باتیں پھر دوبارہ سنائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم امکثی فی بیتک حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی تمہارے گھر میں ہی اس مدت کو پوری کرو، یعنی جو 4 مہینے 10 دن والی بات ہے اپنے گھر میں ہی، اور جب تک کہ یہ تمہاری مدت پوری نہیں ہو جاتی یہیں پر رہو، اس کے بعد تم اپنے میکے جانا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والی یہ اکیلی خاتون ہے، اور یہی قابل حجت بات ہے۔ ایک خاتون کو اس کے شوہر کے گھر میں ہی رہنا چاہیے، اللہ یہ کہ اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ اس وقت کے اصحاب علم دیکھ کر کے بتائیں گے ہاں آپ کے لیے واقعتاً گنجائش نہیں ہے، پھر آپ اپنے حساب سے اس جگہ جا سکتے ہیں جہاں آپ کے لیے میسر ہو، لیکن اصل کے اعتبار سے وہیں رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول نے وہیں رہنے کے لیے کہا۔ اب دیکھیں اس واقعے کو بیان کرنے والی یا اس مسئلے کو بیان کرنے والی آپ ایک منفرد خاتون ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اسی حدیث کا تتمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی حدیث کا آخری حصہ سنن ابی داؤد میں کتاب الطلاق میں، کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک ایسا مسئلہ آیا تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، فقیہ، عظیم قاضی، عظیم عالم دین، من علماء الصحابہ، اور جانتے ہیں ہم لوگ کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ علمی اعتبار سے کس درجے کی شخصیت ہیں، وہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے ان کے ذریعے سے دوبارہ اس مسئلے کو جو ہے دریافت کیا فریعہ بنت مالک سے کہ اللہ کے رسول سے تمہارا کیا معاملہ ہوا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا، اللہ کے رسول نے کیا فیصلہ کیا تھا آپ کے حق میں۔ جب انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا، کہا کہ فاتبعہ فقضى علیہ، یہ اس کی اتباع کی عثمان بن عفان نے رضی اللہ عنہ، اور یہی فیصلہ سنایا جب آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا، تو آپ کے سامنے ایک مسئلہ آیا اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، آپ ایک عالم ہیں، عظیم عالم دین ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور آپ کی زندگی میں کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے آپ کے قرب و جوار میں، لیکن آپ نے براہ راست ان سے مسئلہ دریافت کیا، اور اس مسئلے کی وہ اکلوتی جو ہے جو راویہ ہیں وہ رضی اللہ عنہ صاحب واقعہ ہیں، اور آپ نے سنا تو عثمان بن عفان نے اسے ہو بہو یہ کیا اس کو۔ تو اہل علم یعنی بتاتے ہیں کہ اس معاملے میں کہ جو ہے خواتین کا جو حصہ ہے، دیکھیں آپ جس میں وہ منفرد ہوتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت ہیں تو پھر اس کو یہ کر دیا جائے، جیسے لوگوں میں مشہور نہیں ناقصات عقل و دین، دیکھیں سب مذاق نہیں ہے، نسأل اللہ السلامہ، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں خواتین کو جو ہے یہ تو کم عقل ہیں، یہ تو دین میں بھی ان کا نقصان ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ جو ناقصات عقل کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس حد تک کہ گواہی دینے کی حد تک، اس لیے کہ ایک جمع غفیر ہے، ایک صورتحال ہے، ایک نازک مسئلہ آ چکا ہے، اور کوئی جو پریشانی کا عالم ہے، ایک مرد کی قوت جواب دی جاتی ہے، وہ بھی گھبرا جاتا ہے، جائے کہ ایک خاتون پریشان رہے گی، جواب نہیں دے پائے گی، کچھ کا کچھ بول دے گی، آدھا یاد رہے گا آدھا یاد نہیں رہے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، دوسری آ کر کے اسے یاد دلا دے، اس حد تک کی بات ہے، ورنہ حدیث کو روایت کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ مقام عطا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون روایت کر رہی ہیں، اچھا ٹھیک ہے تمہارے ساتھ کوئی اور بھی سنے ہیں کیا، لے کر آؤ، ایک مثال دے دیجیے۔ اگر صرف امتحان کی حد تک بات ہو، صرف جو تثبت کی حد تک بات ہو تو وہ تو مردوں سے بھی ہوا ہے۔ ابو موسیٰ الاشعری سے کہا ہے نا عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ، آپ کے علاوہ بھی کوئی اور بھی سنے ہیں کیا، جا کے پوچھ کر کے آؤ۔ ایسے تو متعدد واقعات ہمیں مل جاتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے یہ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون ہو تو معاملہ جو اتنا ہلکا لے لیا جائے۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور روایت آتی کتاب الطلاق کی، معروف حدیث مبارکہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتے؟ اب اندازہ لگائیے ان کا جو واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ایک صاحب تھے جن کا جو کنیت سے مشہور تھے، ابو عمرو ان کے شوہر ہیں، ابو عمرو بن مغیرہ۔ تو یہ جو ہیں ابو عمرو ان کے یہ جو فاطمہ بنت قیس کے شوہر تھے، انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی، اور ایک طلاق کا پیریڈ باقی تھا
تو یہ علی بن ابی طالب کے ساتھ یمن چلے گئے تھے. جب اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تھا نا علی بن ابی طالب کو, تو ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے تھے. اور انہوں نے ایک صاحب کو مکلف کر دیا تھا کہ جو ہے یہ تاریخ تک ان کی طلاق تیسری بھی ختم ہو جائے گی اور یہ مبتوطہ ہو جائیں گی, انہیں طلاق بتہ ہو جائے گی, تو ان کے لیے کچھ خرچہ پانی بھی دے کر کے چلے گئے وہ, اور ان کی طلاق واقع ہو گئے. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا تو انہوں نے دریافت کیا ایک صاحب سے کہ بھئی مجھے میرا خرچہ پانی دیجیے, طلاق تو ہو گئی ہے, تینوں طلاق ہو چکی ہیں, تو طلاق رجعی نہیں ہے, طلاق مطلب جو ہے مطلب بائنہ ہے, یہ ایسے سے مکمل طور پر جدا ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے تمہارے لیے کوئی خرچہ ہے ہی نہیں سر, ایسے ہم جو دے رہے ہیں بس احسان کر رہے ہیں. آپ کے شوہر نے جو سابقہ شوہر نے آپ کو جو کچھ دے کے گئے ہیں وہ بس احسان کے طور پر, ورنہ شرعاً آپ کے لیے کوئی حق ہی نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر مطلقہ ہو چکی ہیں اور آپ کو پھر بھی کچھ دیا جائے اور آپ مطالبہ کریں. تو یہ اللہ کے رسول کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول کے پاس گئی تو یہ خود کہتی ہیں کہ فلم یجعل لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفقۃ ولا سکنا, نہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے نفقہ کی بات کی نہ سکنا کی بات کی. تو مطلقہ ہو چکی ہیں اور جو ہے مطلب طلاق بتہ ہے, تینوں طلاق واقع ہو چکی ہیں, اب نہ تمہارے لیے سکنا ہے اب نہ تمہارے لیے یعنی نفقہ ہے. اس حدیث سے متعلق آپ دیکھیں گے کہ ام المومنین عائشہ, عمر بن الخطاب اور دیگر اصحاب علم, ان سب اصحاب علم نے نکیر کی کہ نہیں مسئلہ ایسا نہیں ہے, مسئلہ ایسا ہے. ان سب مسائل کے باوجود بھی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں راجع اور مرجو مسئلہ بتانے کے لیے, بس ایک لفظ میں, کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں ہے نا, میرا موضوع یہ ہے کہ ان سارے مسائل کے باوجود بھی اہل علم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے مسئلے کو لے کر کے کہا کہ یہی راجع مسئلہ ہے, وہ صاحب واقعہ ہیں. اور ایسا نہیں ہے, ایک قول آتا ہے عمر بن خطاب کا رضی اللہ عنہ, لا ادری حفظت ام نسیت, کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے رسول سے کیا سنی ہے کہ یاد رکھی ہے کہ بھول گئی. بات ایسی نہیں ہے, فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا حافظہ بڑا مضبوط حافظہ ہے, بڑا قوی حافظہ ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس قول کو جو ہے بعض اہل علم نے نکیر کی ہے کہ ثابت نہیں عمر بن خطاب سے, بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات جو ہے جھوٹی ہے جو عمر بن خطاب کے نام پر کہی گئی ہے, جو آپ نے اتنی بڑی بات کہی دی کہ حفظت ام نسیت. اب غور کیجیے, صحیح مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے, حدیث الجساسہ معلوم ہے آپ کو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اور آ کر کے آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے, اور آپ نے ایک تو نماز کا اعلان کیا گیا, نماز پڑھائی گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول ممبر پر بیٹھے تھے, کھڑے نہیں تھے, بیٹھے تھے ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے ہاتھ میں چھڑی بھی تھی, آپ مسکرا رہے تھے, اور آپ نے حدیث الجساسہ جو تمیم داری رضی اللہ عنہ کشتی میں گئے تھے نا, کشتی میں گئے تھے, پھر آپ نے جو ہے دجال کی ملاقات ہوئی, دجال سے بات چیت ہوئی, اور جساسہ جو عجیب قسم کا جو جانور ہے, وہ ساری چیزیں آ کر کے اللہ کے رسول کو سنائے. انہوں نے اللہ کے رسول نے پوری باتیں سنائیں, اور ایک ہی مرتبہ آپ نے پوری باتیں سنائیں. اس کے بعد جو یہ پوری باتیں سنانے کے بعد اس حدیث کی اکیلی راویہ ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا. سمجھ رہے ہیں آپ, اتنی طویل حدیث. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام طبرانی رحمہ اللہ نے جو الاحادیث الطوال, جو لمبی جو حدیثیں ہیں جن کو انہوں نے جمع کیا ہے, ان میں خواتین کے بھی نام ہیں, ان میں فاطمہ بنت قیس کا بھی نام ہے رضی اللہ عنہا, جنہوں نے لمبی حدیثیں ایک ہی مرتبہ سن کے یاد کر لیتی. اور پوری حدیث سنانے کے بعد فاطمہ بنت قیس نے کہا حفظت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس حدیث کو رسول اللہ سے سنا. ایک مرتبہ آپ نے سنایا ایک ہی مجلس میں, اور اس حدیث کو یاد کر لی فاطمہ بنت قیس. اور ان کا اپنا گھر کا مسئلہ, ان کا نجی مسئلہ, ان کا اپنا ذاتی معاملہ, ان کو اللہ کے رسول نے کہا ہو وہ معاملہ, اس کو کیسے بھول جاتی ہیں وہ, اس کو کیسے بھول جائیں گی وہ, اندازہ لگائیے آپ. تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اس مسئلے سے متعلق جو بات آپ نے کہی اہل علم کے نزدیک وہ سب سے زیادہ صحیح بات ہے, راجح بات ہے وہ, اور اسی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ خواتین کی ایسی بڑی تعداد ہے. آپ ام عطیہ کو لے لیجیے رضی اللہ عنہا, ان سے متعلق ہم نے ان کے مستقل پروگرام کیا ہے ان کی شخصیت پر. ام عطیہ رضی اللہ عنہا یعنی خواتین کو کیسے غسل دیا جائے, کیسے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے, اس میں وہ مرجع کی حیثیت رکھتی ہیں, ہے کہ نہیں بتائیے. ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کو اس معاملے میں مرجع کی حیثیت ہے. ابن سیرین نے انہی سے سیکھا, دیگر اصحاب علم انہی کے مسئلے کو رکھ کر کے فتویٰ دیا کرتے تھے. اور عیدگاہ سے متعلق یعنی بصرہ میں معلوم ہی نہیں تھا کہ جو خواتین بھی آ سکتی ہیں, جو عیدگاہ کو, اور خاص کر نوجوان لڑکیاں اور حائضہ عورتیں. تو آپ اس حدیث کے اصل کی حیثیت رکھتی ہیں, آپ ہی سے وہ حدیث ملتی ہے ہم کو. بتائیے کون شریک ہے ہم کو ان کی اس روایت کو پیش کرنے میں. ایسی متعدد خواتین ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, میں انہی مسائل کو لے کے نہیں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ دیکھیں سبیعہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا, ان سے متعلق بھی ایک بات آتی ہے. سبیعہ بنت الحارث, ان کے جو شوہر ہیں سعد بن خولہ, معلوم ہے آپ کو, حجۃ الوداع کے موقع پر وہ بیمار پڑ گئے تھے اور ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا مکے میں. سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کا ان کے تحت میں تھی, ان کی بیوی تھی. اور جو ہے ان کا جب انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد کتنی مدت جو ہے عدت کی کتنی مدت ہوتی ہے, 4 مہینے 10 دن, لیکن یہ حمل سے تھیں. اور حاملہ عورت کی جو ہے مدت کتنی ہے, وضع حمل.
اور بہت جلد جو ہے ان کا جو ہے مطلب ان کا وضع عمل ہو گیا بہت جلد. اس کے بعد کیا ہوا, علی الفور یہ خود کو ذرا بناؤ سنگھار کرنے لگی کہ جو ہے اب گویا کہ یہ ایک تیار ہو رہی تھی کہ جو ہے بھی میں دوبارہ شادی کر لوں. تو بہرحال کہنا کیا چاہ رہا تھا میں کہ جو ہے ایک صحابی ہیں ابو السنابل ابن بحکک رضی اللہ عنہ, وہ آئے ہیں ان کے گھر, ان کے رشتے میں تھے وہ. انہوں نے کہا کہ تم اتنا تجمل اور اتنا بناؤ سنگھار, اتنی تزیین جو اپنی شخصیت کو بنا رہی ہو, کیا مطلب کسی سے منگنی کرنے ہیں کیا, یعنی کسی کو شادی کا پیغام دینا ہے کیا؟ تو کہا کہ ہاں. تو کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا, 4 مہینے 10 دن پورے ہونے چاہیے آپ کو. تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی, فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئی صلی اللہ علیہ وسلم, جا کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کیا ایسا معاملہ ہے. پھر اللہ کے رسول کے پاس سے آئیں اور آ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت افتانی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں یہ مجھے فتویٰ دیا ہے کہ بِأَنِّي حَلَلْتُ, میں حلال ہو چکی ہوں. کب؟ حین وضعت حملی, جب میں نے اپنا وضع حمل ہوا ہے اسی وقت میں حلال ہو چکی ہوں. اور اللہ کے رسول نے وَأَمَرَنِي بِالزِّوَاج بالتزوج, اللہ کے رسول نے مجھے شادی کا بھی جو ہے حکم دے دیا ہے. اذا بدالی, اگر جو ہے مجھے لگے کہ مجھے شادی کرنا ہے تو اس کا بھی اللہ کے رسول نے مجھے حکم دے دیا. اس مسئلے سے متعلق بھی اہل علم اسی حدیث کو اصل بناتے ہیں, آیات بھی ہیں. حالانکہ محمد ابن سیرین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میرا یہی موقف تھا جو سبیعہ کا تھا رضی اللہ عنہ. جب میں نے کسی کے سامنے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, ان کے سامنے جب اس مسئلے کو میں نے کوفہ میں پیش کیا, عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بڑے علماء تھے, انہوں نے نکیر کی اس کی. نہیں, عبداللہ بن مسعود کا تو ایسا موقف نہیں ہے نا, عبداللہ بن مسعود ان کے چچا تھے, عبداللہ بن مسعود کا تو ایسا معاملہ نہیں تھا نا, ان کا تو ایسا موقف نہیں ہے نا. تو ان کو کافی غصہ آ گیا, ان کو یہ اٹھ کے گئے, جا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد, ان سے جو ہے دریافت کیا کہ جو عبداللہ بن مسعود کا کیا موقف ہے. تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود کا وہی موقف ہے جو سبیعہ کا موقف ہے, کیونکہ سبیعہ نے براہ راست رسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ہے وہ صاحب واقعہ ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ جو ہے بیشتر ایسی خواتین ہیں جو بیشتر موضوعات میں وہ منفرد ہیں, وہ دین انہی سے ملا ہے, اور صرف معاملہ ان کی اپنی نجی زندگی کا نہیں ہے, طلاق کا, خلا کا اور جو ہے طہارت کا مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. بلکہ آپ دیکھیے مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو جعفر بن ابی طالب کی زوجیت میں تھی. جب وہ جو غزوہ موتا میں جب وہ ان کا انتقال شہید ہو گئے وہ, تو ابو بکر صدیق کی زوجیت میں آئیں اور جو ہے وہی ان کو نہلائیں بھی, اور وصیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان کے انتقال کے بعد علی بن ابی طالب کی زوجیت میں آئیں. تو یہ جو اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بڑی عاقل, بہت کمال درجے کی خاتون ہیں اور بہت جری تھیں. یہ معلوم ہے نا جعفر بن ابی طالب کی زوجیت میں تھیں اور انہیں کے ساتھ حبشہ گئی تھیں. جب حبشہ سے واپس آئے, معلوم ہونا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جب حبشہ میں تھے وہ تقریباً 7 ہجری تک, اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول مکے سے مدینے کو آ گئے ہیں, تو انہوں نے یہ اہتمام کیا کہ ہم سب مل کے اب مدینے کو جائیں گے. جب کشتی میں جانے لگے تو وہ کشتی کیا کی, ان کو سیدھے جا کے جو ہے حبشہ پہنچا دی. وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ جعفر بن ابی طالب بھی موجود ہیں. تو اللہ رب العالمین نے ایسا ان لوگوں کو ملا دیا. جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ آپ لوگ یہیں روکے رہو, اللہ کے رسول ہی نے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے حبشہ کو, جب جانا ہے تب جائیں گے مل کر. سب مل کر کیا ہے, اور سیدھے خیبر چلے گئے. اللہ کے رسول نے خیبر سے جو مال غنیمت ملا تھا آپ نے انہی کو دیا جو اس میں شریک تھے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیا, سوائے ان قافلے کو جو حبشہ میں تھا پہلے سے جعفر بن ابی طالب کے ساتھ جو تھا قافلہ, اور جو ابو موسیٰ الاشعری کی سرکردگی میں جو قافلہ گیا تھا جو اچانک حبشہ چلا گیا, ان کو بھی اللہ کے رسول نے دیا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اچھا, اب اصل مسئلے کو سنیے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو صحابہ تھے مہاجرین جنہوں نے مکے سے مدینے کو ہجرت کی, کہا کہ نحن سبقناکم بالہجرہ, یہ کہا کرتے تھے بھئی ہم تو تم سے پہلے ہجرت میں سبقت کر گئے, تم تو اب آئے ہیں مدینے کو, اور ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہم اس وقت آئے ہیں مدینے کو, ہم کو ہماری تو ہجرت ہو کے 7 سال ہو گئے, آپ تو اب آئے ہیں. تو یہ کہا کرتے تھے, اور یہ بات بہت مشہور ہو گئی, نحن احق منکم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نحن احق بکم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کے نزدیک جو ہے ہمارا مقام تمہارے سے بھی زیادہ ہے. تو یہ باتیں اتنی پھیل گئیں. ٹھیک ہے, اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ اپنے کسی معاملے کو لے کر کے حفصہ کے گھر گئیں رضی اللہ عنہ, جو اللہ کے رسول کی زوجیت میں تھی. اچانک عمر بن خطاب بھی آ گئے, اور عمر بن خطاب کو معلوم ہوا کہ جو اسماء بنت عمیس بھی آ کے بیٹھی ہیں. کہا کہ کون ہے, وہی اسماء جو حبشہ گئی تھی. کہا کہ ہاں. کہا کہ نحن سبقناکم بالہجرہ, وہی بات دہرا دی انہوں نے. غضبت, کافی غصہ آ گیا اسماء بنت عمیس کو. کہا کہ کیسے کہہ رہے ہیں تم اتنی بڑی بات, اللہ کی قسم 1 منٹ بھی نہیں بیٹھوں گی, میں جاؤں گی اللہ کے رسول کے پاس, اور نہ جھوٹ بولوں گی, نہ زیادتی کروں گی, نہ کمی کروں گی, جو تم نے کہا نا ویسے کہوں گی میں. اللہ کے رسول سے ہم لوگ جدا تھے وہاں پہ,
اللہ کے دین کے خاطر ہم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں, ہم کو اذیت ملی ہے, کھانے پینے سے متعلق ہم نے برداشت کیا سب کچھ, اور اتنی آسانی سے تم کہہ دے رہے ہو تم کہ تم اللہ کے رسول کے لیے ہم سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہو, قریبی ہیں. فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئی ہیں, اللہ کے رسول سے کہا کہ دیکھو عمر ایسے اور ایسے کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تم نے کیا کہا ان سے؟ دیکھو میں نے اور ایسے ایسے کہہ دیا ان کے منہ پہ. تو کہا کہ بالکل, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے یعنی جو تم میرے نزدیک جو مقام, تمہارا جو مقام ہے وہ مقام تو کسی اور کا نہیں ہے, وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے. یعنی بہت بڑی بات تھی ان کے لیے. اور اللہ کے رسول نے اتنی بڑی بات کی ان سے, کہا کہ لہو, یعنی عمر بن خطاب کے لیے, لہو ولی اصحابی ہجرت واحدہ, ہجرت واحدہ. اور کہا کہ وانتم واہل السفینہ, واہل السفینہ یعنی ہجرتان. اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے تو دو ہجرت ہیں, ایک تو یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک کی ہجرت ہے. اس بات سے اتنی خوشی ہوئی آ کر کے ابو موسیٰ الاشعری کو بتائیں, اور بات پھیل گئی. بات پھیلنے کے بعد اب جو موضوع سے متعلق میری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, اور جنہوں نے بھی دو ہجرتیں کی ہیں, جو اہل السفینہ ہیں, اہل السفینہ, ایک بات دیگرے آتی تھی, کہتے کہ یسألوننی ارسالا, یعنی ایک کے پیچھے آتی ہے. اچھا ایسی بات ہے. اتنی جو چرچے میں آ گئی تھی بات کہ نحن سبقناکم بالہجرہ, اور ہم اللہ کے رسول کے نزدیک تمہارے سے زیادہ مقام رکھتے ہیں. سب آ کے مجھ سے پوچھتے تھے, اور کہا کہ جو ہے یعنی ان کے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ جو ہے یعنی اللہ کے رسول کی یہ حدیث سننے کے بعد اس سے زیادہ خوشی اور اس سے زیادہ عظیم بات اس روئے زمین پر ما فی الدنیا افرح بهذا الشیء, اس سے بڑھ کر کے کوئی خوشی نہیں تھی. ولا اعظم فی انفسہم, اور ان کے دلوں میں اس سے زیادہ جو عظیم بات کوئی نہیں تھی کہ مما قال لهم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے یعنی لکم الہجرۃ, یعنی یا اہل السفینہ لکم الہجرتان, تمہارے لیے دو ہجرت کا ثواب ہے تمہارے لیے. اتنی بڑی بات تھی. بلکہ اسماء بنت عمیس کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ رأیت ابا موسیٰ یعنی الاشعری رضی اللہ عنہ انہ یستعید منی هذا الحدیث, اس حدیث کو بار بار دہرانے کے لیے استعادہ یعنی بار بار دہرایا کرتی تھی, دوبارہ سنائی. اس حدیث کی روایت کرنے والی یہ اکلوتی خاتون ہے. سبحان اللہ, ہم کو نہیں معلوم ہے اس کے علاوہ کوئی اور بھی بیان کرنے والے ہیں. یہ ایسی بے شمار روایتیں. آپ دیکھیں حدیبیہ کے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ اصحاب الشجرہ, جو تحت شجرہ جنہوں نے بیعت لی, ان کے لیے کتنا بڑا مقام ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے ام مبشر رضی اللہ عنہا, وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے کہا, اور میں نے سنا. کیا کہا, کیا حدیث ہے وہ؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی, کہا کہ لا يدخل النار اصحاب الشجرۃ احد, یعنی اصحاب الشجرہ ان میں سے کوئی بھی شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا. الذین بایعوا تحتها, جنہوں نے درخت کے نیچے مجھ سے بیعت کی, ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اس حدیث کو بیان کرنے والی ام مبشر اکلوتی خاتون ہیں رضی اللہ عنہا. ایسا دین کا ایک بڑا حصہ ہے جو خواتین ہی سے ملا ہے, اور صحابہ اور اہل علم نے اس پر اعتماد کیا ہے, اور دین کے مسائل اس پر حل کیے ہیں. بڑے صحابہ نے رجوع کیا ہے ان پر. کئی صحابہ نے کچھ ادھوری باتیں کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا تو کچھ کہہ دیا, یا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد تھی تو دوسری بات یاد نہیں رہی. ام المؤمنین عائشہ نے استدراک کیا ان پر. بدر الدین زرکشی رحمہ اللہ نے یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو استدراکات ہیں اس کو اکجا کیا آپ نے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواتین کا جو معاملہ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مختلف پہلوؤں سے خواتین کو جو عزت دی ہے اسلام کے نام پر, اسلام کی بنیاد پر جو ان کا مقام عطا کیا, جو رتبہ ان کو عطا کیا ہے, وہ اس اعتبار سے بھی ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایک دین کا ایک بڑا حصہ اللہ نے صرف انہی کی وساطت سے ہم تک پہنچایا ہے, انہی کی وساطت سے ہم کو پہنچایا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. دور حاضر میں طالبات, لڑکیوں کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جو ہے یعنی ہندوستان کی اگر بات کرتے ہیں, عرب دنیا کی بات کرتے ہیں, تو جو ہے عام اسکولوں کی کالجوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, دین کی بنیاد پہ بات بتا رہا ہوں. فضیلت تعلیم ہونے والی آپ دیکھیں گے کہ جو ہے شمال ہند سے لے کر کے جنوب ہند تک, میں نہیں سمجھتا کہ جو اس کا کوئی شمار ہوگا. کتنی بڑی مقدار میں مدارس ہیں. 2 سال 3 سال والی چھوڑی, وہ تو اس میں کوئی اتقان نہیں آتا ہے, کوئی پختگی نہیں آتی ہے, اور وہ بس ایک بحیثیت ایک مسلمان بنایا جاتا ہے, باشعور مسلمان. لیکن میں 8 سالہ تعلیم والی بات کر رہا ہوں, جہاں ایک عالمہ بنایا جاتا ہے. کتنی بڑی مقدار میں ہمارے پاس ہیں. ایسے میں ہماری ان خواتین کو, ہماری ان لڑکیوں کو, ہماری ان طالبات کو
یہ شعور دلانے کی ضرورت ہے کہ جو ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خواتین کو جو عزت دی ہے وہ معاشرے میں بتائیں، اس کی اہمیت بتائیں کہ اس سے بڑھ کر کے کیا مقام ہو سکتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم میں اللہ رب العالمین ان کا بھی ایک بڑا حصہ رکھا ہے۔ تو بہرحال کتب ستہ میں ان کا مقام، ان کی عدد وغیرہ میں نے جو آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے، یہ یقیناً جو ہے ایک مجمل گفتگو ہے۔ میں نے ایک کتاب دیکھا بھی نیٹ پر، لیکن وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی ہے، اور شاید مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ایک جلد میں نہیں ہے، مجلد نہیں ہے، 1500 صفحات پر ہے وہ، لیکن اس میں جو کام کیا گیا ہے یعنی موسوعۃ احادیث المرأہ فی الکتب الستہ، لیکن اس میں کس نقطہ نظر سے انہوں نے کام کیا ہے، کیا کام کیا ہے، مطلب جو کوئی پہلو اس میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کتاب ہمیں ضرور فراہم کرے گا انشاءاللہ، لیکن جو ہے وہ ایک کتاب جو ایک موسوعہ کی حیثیت اختیار کی رہے گی انشاءاللہ، اس میں بہت کچھ رہیں گی باتیں باذن اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس مجلس کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اور جو خواتین کا جو کردار ہے، ان کی جو علمی کارکردگی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔